جتنی بیماریاں ہیں نا، ان میں ایک بیماری جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں جیسے ابھی مولوی صاحب نے تلاوت کی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اعمال کی اصلاح اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آدمی اپنے قول میں ٹھیک نہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی مہلک قسم کی بیماری ہے۔ بعض لوگ نقصان دہ جھوٹ نہیں بولتے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو، لیکن وہ ایسا جھوٹ ضرور بولتے ہیں جس سے مجلس میں لوگ ہنس جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم اس طرح ہے کہ بہت ناپسند فرمایا اس شخص کو جو محض مجلس میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ جھوٹ سے جو بڑے نقصانات ہوتے ہیں نا جی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے نا اور اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مخلوق میں جھوٹا مشہور کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی سچائی جس کی زبان پر جاری ہوتی ہے، اللہ اس کو مخلوق میں سچا مشہور کر دیتے ہیں۔ تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں آدمی کو واقعی جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے نا، اس میں اپنی قول کو، اپنی زبان کو بھی اس بارے میں محتاط رکھے کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا میں۔ جھوٹ کے اندر اتنے نقصانات ہیں، اتنے نقصانات ہیں کہ بندہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، اس کی سچ بات کو بھی لوگ نہیں مانتے پھر۔ اور سچائی میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بہت عافیت رکھی ہے۔ سچ کے بھی بے شمار واقعات ہیں اور جھوٹ کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حلال کی ہیں نا، ہم وہ جھوٹ بول کر اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ اکثر تاجر حضرات، کاروباری لوگ تھوڑی سی بات کریں گے نا، اگر ایک چیز انہوں نے 10 روپے کی لی ہے نا، ان کو اس بات کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی چیز کو 1000 کی بیچیں، لیکن یہ کہہ کر نہ بیچیں کہ میں نے لی 8 روپے کی ہے تو آپ کو میں کیسے، بات سمجھا؟ تو اس کا ہمیشہ احتیاط رکھا کریں ان چیزوں کا کہ زبان پر کوئی ایسی بات جاری نہ ہو جو بات خلاف واقع ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناپسند فرمایا نا کہ انسان کے خود جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو یقین کے ساتھ آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنے کے جو مواقع ہیں نا، کہ جن مواقع پر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ بعض اوقات ثواب ہوتا ہے اور بعض اوقات جائز ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے کہ 2 میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی نزاع ہو نا، جھگڑا ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بول لے، یہ وہ جھوٹ کی ثواب والا جھوٹ ہے، یہ کہ 2 آدمی جڑ جائے۔ آپ کو میں ایک تجربے کی بات ہی بتاؤں اور بڑی اہم بات ہے۔ 2 پڑوسی، ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے کسی ملک میں، اس کی جوان بچی ہیں گھر میں، اور سامنے جو پڑوسی ہے اس کے جوان لڑکے ہیں گھر میں۔ اب معمولی سی باتوں پہ ان کی تلخی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو باہر بیٹھا آدمی ہے نا، وہ کہتا ہے میں اس کو گولی ماروں گا، اپنے اس پڑوسی کو، اور یہ پڑوسی بھی گرم ہے۔ دونوں میرے پاس مسئلہ آیا دونوں کا، ایک نے ٹیلی فون پر اور دوسرے نے ویسے ہی۔ تو میں نے اس کو کہا، وہ جو ٹیلی فون کا خطاب تھا نا جس کا، وہ تو کہہ رہا تھا بس میری پہنچنے کی دیر ہے، میں کھڑا کر کے سب کو ختم کر دوں گا۔ اس کو میں نے کہا وہی بات یہ، وہ جو تمہارا پڑوسی ہے نا، وہ تمہارے بارے تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں ہماری کس کی نظر لگ گئی ہے کہ لوگ ایسی ہمیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی میں نے اسی طرح کی بات کی۔ خیر نہ یہ بھی گرم تھا وہ بھی گرم، اس کو اس کی طرف سے اور اس کو اس کی طرف سے
ماحول ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، ان کے درمیان جھگڑا ختم۔ 8-10 دن گزرے، اب یہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے گھر کو آگ لگ گئی، بجلی کا اوپر آگ لگ گئی، اب پورا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ جو مخاطب دوسرا تھا نا، پڑوسی پٹھان، یہ گھر میں تھا، اس نے دیکھا باہر آگ لگی ہوئی ہے، اس نے جلدی جلدی تاریں کاٹ کر آگ بجھانے کے جو کچھ اس سے ہو سکا، اس کے بیوی بچے اندر بچ گئے، جلنے سے بچ گئے۔ بات سمجھ گئے نا میری آپ؟ جلنے سے جب بچ گئے تو مجھے پتہ چلا، وہ بندہ جب باہر آیا ایک دفعہ میرے پاس، میں نے اس کو کہا نہ تو نے اچھی بات کی تھی نہ اس نے اچھی بات کی تھی، تمہارے دونوں کے درمیان معاملہ عید میں اڈیالہ جیل میں دیکھ رہا تھا، عید کے دن تھے، رمضان تھا، میں نے کہا عید دونوں کی میں اڈیالہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے کہا دیکھو اس آدمی نے تمہاری بیوی بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں، اس آدمی نے آگ بجھائی، اگر یہ آدمی اس کو ہم یہ بتا دیتے کہ وہ تمہیں گولی مارنے کے موڈ میں ہے تو کتنا بڑا فساد ہوتا۔ تو جن مواقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے نا، اس میں کسی کے درمیان صلح ہو جائے، کسی کے درمیان خیر کا راستہ پیدا ہو جائے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان آخری حد تک جو جھوٹ بول سکتا ہے نا آدمی، وہ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آخری حد تک۔ اگر نہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی نا جی، تجارت ہو، معاملات ہوں، آپ جتنا مرضی ہے جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت اٹھا دیں گے، اللہ اس سے خیر کو اٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی والا کام آپ نے کیا ہے۔ السلام علیکم، کتھا ہو؟ گیٹ اندر چلو، اندر چلو، میں آنا۔ تو اللہ جل شانہ برکت اٹھا دیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ذکر کی حلاوت، تلاوت کی حلاوت، ایمان کا نور، یہ ساری چیزیں بچ جاتی ہیں، اور ہم اس بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں، اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین سے بندہ اور بہت ساری دعائیں مانگتا ہے نا، اس میں یہ بھی دعا کرے، یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، مجھ سے صحب کو ختم فرما دے، اور تاکہ میرے اندر سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ کئی گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، کئی تباہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، عورتوں کو دیکھے دیکھی بچے جھوٹ بولتے ہیں، خاوند جھوٹ بولتا ہے، تو وہ آپس کے معاملات ان کے جھوٹ کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی ایسی نوبت پیش آئے نا کہ میں زبان سے کچھ بول رہا ہوں، بہت سے اولیاء کرام بزرگان دین جو ہے نا، وہ آیات کا مراقبہ بتاتے تھے۔ میرے چچا تھے، بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ میں نظر کے معاملے میں اللہ نے میری حفاظت کی ہوئی تھی، لیکن محلے میں رہتے تو عورتیں آتی تھیں اکثر، تو کوئی برائی کی نظر سے ملنا، ملاقات یا دیکھنا سننا نہیں ہوتا تھا، لیکن آتی تھیں تو میں بڑا پریشان تھا۔ تو کہتے ہیں ہمارے شیخ کا خط آیا، تو اس خط میں انہوں نے لکھا کہ آپ روزانہ اس آیت کا مراقبہ کیا کریں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی خیانت کو جانتے ہیں، اور سینوں کے اندر جو راز چھپے ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے کہ آپ بد نظری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جب جھوٹ کا غلبہ ہو کسی بات میں، تو اس آیت کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سورہ قاف کی ایک آیت ہے، یعنی میں جو الفاظ بول رہا ہوں نا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ اللہ کے علم میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے ذخیرے کو ہم واپس لا سکتے ہیں، ان الفاظ کو ہم گرفتار کر کے لائیں گے، آپ کو سنائیں گے کہ یہ آپ کی ریکارڈنگ ہے۔
تو اللہ تو بہت پہلے فرما رہے ہیں یہ سچ. کیا آپ کی کوئی بات ضائع نہیں ہو رہی؟ کہ آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کر دی اور بات ختم ہو گئی ہے؟ یہ ختم نہیں ہوئی. اللہ کے آگے اس کی جواب دہی ہے. اتنی بات کرے جتنی ہے. زبان کی بے احتیاطیوں سے جو لوگ پریشان تھے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے گھر میں سیدنا عمر یا کوئی اور صحابی داخل ہوئے، تو جس کمرے میں ان کا میت پڑا ہوا تھا نا، اس کی دیواریں سیاہ پڑی ہوئی تھیں. تو نے پوچھا یہ دیواریں کیوں سیاہ ہیں؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ وہ اکثر اوقات جو ہے نا اپنے زبان میں کنکر رکھتے تھے، کنکر، اور رات بھر اسے آہ لیتے تھے. یہ آہوں نے نا اس کمرے کو کالا کیا ہے. کہ کنکر کیوں رکھتے تھے؟ کہا میری زبان سے ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہ نکل جائے. کہ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور یہ زبان کی غلطیاں جو ہے نا، اس کا انجام وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سخت ہو جاتی ہے آدمی پر. پھر یہ اکثر ہم زبان سے گالیاں دے دیتے ہیں، کوئی غلیظ کلمات بکتے ہیں اور کسی سے زیادتی کی بات کرتے ہیں، تو کرتی تو زبان ہے یہ سارے کام. تو اس کے انجام کے طور پہ موت سخت ہو جاتی ہے آدمی پر، موت سخت ہو جاتی ہے. تو زبان کلمات خیر کے علاوہ اور کچھ نہ بولے. زبان کلمات خیر، کلمات تربیت، کلمات رضا، اس کے علاوہ کوئی بات نہ بولے. بعض اوقات کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی کی ہے نا، رد عمل کے طور پہ ہم پتہ نہیں ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دیتے ہیں، مختصر بات کو تفصیل سے دیتے ہیں. سمجھائیے نا. تو یہ اللہ کو ناپسند ہے بہت زیادہ. اور بہت سے گناہوں پہ جن میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے نا، ان گناہوں میں ایک گناہ جھوٹ ہے. میری اپنی ذاتی بات ہے کہ کینٹ بورڈ میں گیا نا، کینٹ بورڈ میں کوئی پلاٹ مکان کا رجسٹری کا معاملہ تھا، اوپر نیچے کرنا تھا. تو وہ رجسٹری میں پیسے کم لکھتے ہیں نا، رجسٹری میں تو خرچہ کم پڑتا ہے. تو وہ جو بندہ نا اندر مجھ سے پوچھتا ہے جی مولانا صاحب آپ تو بزرگ آدمی ہیں، صحیح بتائیں کتنے کی لی ہے جگہ، کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ بات مجھ سے نہ بھی کرتے نا تو میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی. میں نے کہا یہ رجسٹری یہ آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے ساری، وجہ سے کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اتنے کی لی ہے، اتنے کی دی ہے. وہ ڈیلر مجھے کہتا جی یہ کیا؟ میں چھوڑ ذرا. کہ جی اس طرح بات نہیں کرتے ہوتے. میں کہ اس طرح تو کرتے ہیں، اس طرح تو کرتے ہیں. میں نے اس کو بھی بتایا کہ یہ کام اس طرح آج کل لکھتے ہیں. تو اپنی چیز بیچنے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اپنی چیز بیچنے کے لیے اس کو غلط معنی دے کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی کو پریشان کرتا ہے. ان وقتی چیزوں کو نہ دیکھا کریں. آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں، جس وقت آپ کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا اس کی جگہ میں کھڑا ہوں، یعنی میں بھی اس طرح مجبور ہو کے آ سکتا ہوں نا. یہ تعویذوں کا شکرانہ جو ہوتا ہے نا یہ جائز ہے نا، لیکن میں نہیں لیتا کسی سے نا، ایک مزاج ہے. یعنی کوئی تعویذ کو شکرانہ دے بھی نا تو میری پوری کوشش ہوتی ہے اس سے نہ لیں.
نہیں لیتا اور اس کو ناجائز بھی نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بندہ مجبور پریشان ہو کے میرے پاس آیا ہے نا، اگر اس بیچارے کے پاس پیسے ہوتے یا خوشحال ہوتا میرے پاس آتا. یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو مجبور ہو کے آیا ہے. اب یہ نہیں کہ میں اس کی مجبوری کو اور مجبوری اس کو پریشان کروں. مجھے ایک خاتون دم تویز کے لیے آئی ہے، کہتی گھر میں آٹا نہیں ہے، جاتے ہو کہ 200 روپے دے کے چلی گئی. میں نے طالب علم دعا کو مکہ ہوٹل میں اس کو پیسے دیکھے اس کو، اس بیچاری کے پاس خود پیسے نہیں ہیں، آٹے سے مجبور ہو، تویز کے 200 روپے دے کے جا رہی ہے. تو یہ میں صرف بطور تربیت کی اصلاح کے آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ بزرگی بیان نہیں کر رہا. کہ ان معاملات کے اندر جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ میں ہوں، پھر آپ کا مسئلے سیدھے رہیں گے. اور وقتی طور پہ کام نکل بھی گیا، خود آپ کسی پریشانی میں پھنس جائیں گے، خود کسی جگہ پھنس جائیں گے آپ. اس لیے یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح ایک شخص اپنے کنبے کے لیے پریشان ہوتا ہے نا، اس کی راحت کے لیے خوش ہوتا ہے، یا اللہ کس طریقے سے خوش ہو جائے، ان کے معاملات سیدھے ہو جائیں. تو یہ ساری مخلوق، اس میں کالا ہے، چٹا ہے، غریب ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ سارا وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی وقت بھی کوئی دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، جھوٹ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب خود پھنستا ہے بندہ، پھر اس کے لیے کہتے اللہ میرے وظیفے پڑھتا ہے. یہ وظیفوں کا کام نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی دھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ. اللہ کے کاموں میں کہتے ہیں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اسی لیے فرمایا دنیا کے اندر اللہ نے کفر کی بنیاد پر نظام چلے ہیں، ظلم کی بنیاد پر نہیں چلے. کفر کو خدا نے برداشت کیا ہے، لیکن زیادتی کو اللہ نے برداشت نہیں کیا. تو یہ جھوٹ بول بول کے ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر اللہ رب العالمین جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دینا، ایمان والو، اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب اس طرح کی آیات کو جب سنتے تھے نا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس میں خطاب ہو نا آمنو، اس کو سننے کے بعد کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ خطاب سننے کے بعد اپنی توجہ ادھر ادھر کرے. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، میرا اللہ کیا کہتا ہے مجھ سے. اگر میں ایمان والا ہوں تو مجھے کہا ہے کہ اپنی گفتگو ٹھیک کرو، اپنی بات کو صحیح کرو، غلط بیانی نہ کرو، دروغ گوئی نہ کرو. تو اس کو انسان کی باطنی تربیت میں نا بہت عمل دخل ہے، بہت عمل دخل ہے تربیت کے اندر آدمی کی. تو جب آدمی کی تربیت صحیح معنوں میں ہوتی ہے، پھر اللہ کے فضل شامل حال ہوتے ہیں، اس پر اللہ کے فضل شامل حال ہوتے ہیں. اور جن کے ساتھ اللہ کے فضل ہو جائے نا، میں نے خود ایک بزرگ کے بارے کی تحریر سنی، پڑھی، ان سے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اس آدمی کے ساتھ چھیڑ نہ کرنا بالکل. میں کہ خیریت کہ یہ آدمی فضلوں کے سائے میں چلتا ہے، اور جو آدمی فضلوں میں ہو نا، اس کے ساتھ اگر کوئی جھوٹ کر دے تو پھر بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سیدھا معاملہ اللہ کے تھرو ہوتا ہے. اللہ کے بے شمار بندوں کو نا لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھتا نہیں ہے. خود ہمارے ساتھ کئی لوگ ہاتھ کرتے ہیں، پتہ بھی چلتا ہے ہمیں یہ اس وقت ٹھیک نہیں کر رہا یہ آدمی، لیکن کوئی آدمی کسی کی پردہ پوشی رکھتا ہے، یار خیر کر دینا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، لیکن وہ اپنے لیے ٹھیک نہیں کرتا. اس لیے کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی مسلمان جو ہے نا، آپ کے ہاتھ سے جس حد تک اس کو راحت پہنچ سکتی ہو، آپ کی طرف سے جتنا سکون پہنچ سکتا ہو، جتنا اطمینان پہنچ سکتا ہو، آپ اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کوئی کسر نہ چھوڑیں. نسلیں مزہ کریں گی، اپنے کاموں میں برکت دیکھیں گے آپ، پھر غیبی فتوحات دیکھیں گے، غیبی مدد دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کچھ دیا آپ کو. اور جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی. منافق کی 3 علامات حضور نے فرمائی ہیں منافق کی. ان میں ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے.
دوسری وعدہ کرتا ہے تو اسے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خائن ہو جاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تیسری بات جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ زبانیں رسالت کے الفاظ ہیں کہ یہ آدمی منافق ہے پھر، اور پھر منافق کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ منافق کس کو کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں اپنی تربیت کے لیے بندہ اللہ سے دعا کرتا، اچھا بچے کئی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی ایک دفعہ ایک بات سنائی، اپنی ذاتی بات ہے میری۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے بچپنے میں ایک غلطی کی، اور میں نے کہا میری والدہ جو تھی نا، وہ دیہاتوں میں جو سفید برقع پہنتے ہیں نا، ٹوپی والا، والدہ وہ ٹوپی والا برقع پہنتی تھی، لیکن اس دن مجھے یاد ہے والدہ نے برقع بھی نہیں پہنا، یعنی سمجھتا کوئی بڑا اہم مسئلہ تھا کہ والدہ برقع پہننے بھی یاد نہ آیا۔ ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں نا یہ چھلیاں نہیں لگی ہوتی، اس زمانے کی بہت بڑی چوری اور عیاشی یہ ہوتی تھی کہ کھیت میں گھس کے نا بچے جو ہے نا وہ آگ لگاتے تھے اور چھلیاں پکاتے تھے اور کھایا کرتے تھے، یعنی یہ ہر دور کے کوئی نہ کوئی فراڈ ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ہمارے بچپنے میں اس وقت کی بڑی چوری اور بڑا کارنامہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہ کر لے نا، اس کو کہتے تھے ہمارے علاقے میں تراڑ لائی اس نے۔ تو میں نے دیکھا وہ سارے بچے لگا رہے تھے، تو میں نے بھی ایک چھلی توڑی، وہ چھلی توڑی جب گھر لائی نا، ایسے آدمی پکڑی ہوئی تھی، تو اب ماں کو تو پتہ کہ ہمارا تو کوئی کھیت نہیں ہے، کہاں سے لایا یہ، وہ سارے کھیت بھرے پڑے ایسے۔ تو میں نے کہا کہ فلاں جگہ سے۔ اللہ اکبر! میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری نماز بڑے بھائی جان کی برکت سے محفوظ رہی، نماز محفوظ رہی بچپن سے، یعنی خدا کے خوف سے نہ بھی پڑھی نا تو بھائی کے خوف سے پڑھی، کہ وہ پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی نماز۔ تو والدہ مجھے لے گئی واپس اسی جگہ تک جہاں سے وہ اتارا تھا۔ میں کبھی کبھی گزروں وہ جگہ مجھے یاد آتی ہے، کہیں چلی یہاں لگاؤ، واپس یہ چھری یہاں لگاؤ، تو میں نے وہ چھری رکھتا، وہ چھری گر جاتی، ماں کے دل لگاؤ اس کے اوپر۔ خیر کسی طریقے سے اس کو وہاں پہ روک کر پھر میں وہاں سے آیا، تو میں نے اسے اپنے گھر میں بتایا میری زندگی میں ایک چوری تھی، اور وہ اس طرح۔ تو یہ ماں باپ جو اولاد کے جھوٹ چھپا دیں نا، اولاد کی غلطیوں میں پردہ ڈال دیں، اس کے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک جج نے جب فیصلہ سنایا نا عدالت میں کہ اس آدمی کو کی سزا موت ہے، اس نے آخری وقت فرمایا میری ماں کو لاؤ، ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ماں آئی نا تو اس قاتل نے سب سے پہلے اپنی ماں پہ حملہ کیا، اور زور سے جو ماں کا ناک اس کے دانتوں کے نیچے آ سکتا تھا نا، اس نے خوب ناک کو دبایا۔ جج نے کہا یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا ماں میری قاتل ہے۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ کہا اس طرح کہ میں ایک انڈا چرا کے لایا تھا، انڈا، تو ماں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، پھر میں نے مرغی چوری کی کسی کی، پھر میں نے ڈکیتی کی کسی کی، پھر مجھ سے ایک بندہ قتل ہوا، اور میں نے پھر اس قتل کی سزا میں آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو اس میرے جھوٹ کی حوصلہ افزائی کی یہ سزا ہے۔ اس جھوٹ کی حوصلہ افزائی کی یہ سزا ہے میری۔ تو اپنی اولاد کے سامنے بھی نا جھوٹ نہ بولیں۔ کئی دفعہ میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا
کہ میں نے ایک دروازے پہ دستک دی تو آگے سے بچہ کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ان کو کہیں ابو گھر میں نہیں ہے. ابو کہتے ہیں کہ کہیں ابو گھر میں نہیں ہے. اور یہ خود ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے اس کو حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں. کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ کی مذمت بیان کرنی چاہیے. اور بچے اگر شکایت بھی لگائے نا کسی کی تو اس شکایت کو بھی حوصلہ افزائی کے معنی میں نہ دیکھا جائے. ہو سکتا ہے یہ شکایت پہ پیچھے جھوٹ ہو. تو اس طریقے سے جھوٹ پھیلتا ہے، پھر اس طریقے سے جھوٹ پھیلتا ہے. تو ایمان والو اپنی گفتگو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تو نہ خبر خدی کا نا سمجھ آ رہی ہے نا میری بات. اب یہ ہم مراقبہ جو کرتے ہیں نا، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، جو ذکر کرتے ہیں ہم اس میں کئی دفعہ ذکر نہیں پکڑا جاتا، مراقبہ سمجھ نہیں آتا. تو اس کے نہ سمجھنے میں جب آدمی کو تاخیر ہو نا تو اب مراقبہ نہ چھوڑے، اس وقت یہ اپنی التجا شروع کر دے، اللہ مجھ سے جھوٹ دور کر دے، اللہ بددیانتی دور کر دے، اللہ خیانت کو دور کر دے، اللہ یہ میرے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں، یہ ساری بیماریاں تیرے تو علم میں ہیں کہ میں کتنا پارسا ہوں، کیا میرے اندر خرابی ہے. یہ روایت میں نے جب سنی نا کہ ایک آدمی اپنی بیماریوں سے پریشان ہو، اپنی بیماریوں سے پریشان ہو، مانگتا رہے اللہ سے، اور بتقاضۂ بشریت اگر اس سے وہ گناہ سرزد بھی ہوئے، روز محشر جب اللہ سزا دیں گے نا اس کو، تو یہ شخص اللہ سے کہے گا یا اللہ میں تو آپ سے اصلاح مانگتا رہا، کوشش بھی کرتا رہا، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن نفس نے مجھے پھر بھی، تو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے اس آدمی کو. لیکن ایک آدمی کو دلچسپی نہیں ہے اس سے، جھوٹ بولتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا. جی میں اکثر اپنے مدرسے کے طلباء کو ایک بات پڑھاتا رہتا ہوں کہ ایک اللہ والے کی ملاقات شیطان سے ہوئی نا، تو شیطان سے اس اللہ والے نے پوچھا یار کوئی وظیفہ ہے تیرے پاس کہ میں بھی تیری طرح ہو جاؤں، یعنی شیطان بن جاؤں میں. شیطان بہت خوش ہوا کہ ایسا بھی کوئی ہے جو مجھ جیسا ہونا چاہتا ہے. تو شیطان نے کہا آپ کو دو کام کرنے ہیں. پھر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز میں سستی کرنی ہے. دو کام کرو گے شیطان بن جاؤ گے، پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. اس اللہ والے نے اسی کو توبہ کر دیا، اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد یہ دونوں کام نہیں کروں گا میں. شیطان نے کہا آپ کی بھی توبہ ہے، پھر میری بھی توبہ ہے، میں بھی ایسا وظیفہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. بات سمجھو نا. تو یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس کو لوگ گپ شپ میں ڈال دیتے ہیں، ٹائم پاس کر دیتے ہیں، دیکھیں گے بعد میں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے. آج کا دن جو گزر گیا پتہ نہیں یہ دن تو کل ملتا ہے نہیں ملتا، آج کی رات ہے کل رات ہے کہ نہیں ہے. اتنی ناپائیدار زندگی کے اندر بندے کو کتنا محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اور ہم ہیں کہ ہماری غفلت ختم ہی نہیں ہوتی، ہم ہیں کہ ہماری غفلت دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. سمجھ آ رہی ہے نا جی. تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہماری اصلاح فرما، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہماری زبان سے جھوٹ کو دور فرما، غیبت کو دور فرما. اے اللہ تو ہم سے، ہمارے بچوں سے، اہل خانہ سے، سب سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ جتنے دوست تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں اللہ سب کو پاک فرما، سب کو طہارت نصیب فرما، سب کو عافیت والا معاملہ فرما، اپنی رضا نصیب فرما. جتنی زندگی باقی اللہ سب کو دین میں زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما. اے اللہ ان دوستوں کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ جن کی جو جائز مرادیں اللہ پوری فرما، سب کی قرض مرض پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سب کے حال پہ خصوصی رحم فرما. اے اللہ کئی ساتھی مالی معاملات میں تنگ ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرما. یا اللہ اپنے خاص فضلوں سے جس کی جول جن اللہ دور فرما، اللہ دور فرما. اللہ تو آسانیاں پیدا کر.
اے اللہ ہماری مدرسے کی مسجد کی تعمیرات کا کام شروع ہو گیا یا اللہ ہماری تو غیبی نصرت فرما، مدد فرما، غیب سے اللہ آسانیاں مقدر فرما یا اللہ، غیب سے آسانیاں مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔